بریک کے بعد خوش آمدید. بہت ساری چیزوں پر روشنی ہم ڈال رہے ہیں. نیازی صاحب، یہ جو ناراض اراکین ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ان کو آپ نے ابھی تک اعتماد میں نہ لیا اور کوئی سرپرائز ہی رزلٹ آئے گا؟ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے سینٹ الیکشن میں، مطلب عوام اور جہاں لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں رزلٹ کچھ عجیب و غریب آ جاتا ہے. تو اس بار کہیں ایسا نہ ہو کہ پی ڈی ایم سرپرائز کر دے؟ جو گراؤنڈ ریئلٹیز اس وقت، کیا پارٹی پر گرپ نہیں ہے؟ کیوں یہ اراکین سب ناراض ہو رہے ہیں؟ کوئی ناراض نہیں ہے. آج بھی ہمارے وہاں بنی گالہ میں نجیب ہارون صاحب کے گھر پہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام ہمارے ایم این ایز جو تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ناراض ہیں، سارے اکٹھے ہوئے وہاں پہ. ایک اس میں ہمارے گورنرز پنجاب بھی وہاں موجود تھے، تو ایسا کوئی مسئلہ. چیف آرگنائزر سیف اللہ صاحب بھی وہاں موجود تھے، تو سارے ایم این ایز آئے ہوئے. ایسی کوئی مانی کیس ارائیاں ہیں یہ جو پھیلایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے اب مسئلہ آخری گیم چل رہا ہے. نہیں، ہم نے دیکھا جب ضمنی الیکشن ہو رہے تھے اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے، مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ حلیم عادل شیخ صاحب کی گرفتاری پر بہت سارے پی ٹی آئی ارکان نے ہمیں کال کیا کہ اچھا ہوا. تو یہ ایک تاثر ڈیولپ کیا، بلڈ کیا جا رہا ہے یا پھر؟ بالکل غلط بات ہے. اس کا کل ہم نے ثبوت دیا پریس کلب پہ. ہم نے حلیم عادل شیخ صاحب کے لیے جو مظاہرہ کیا، آپ نے دیکھے وہ مطلب ہزاروں کی تعداد میں وہاں ورکر خود آیا. پہلی دفعہ کیا ہوا ہے کہ پورا پریس کلب کا پورا روڈ آخر تک مطلب ورکروں سے اور روڈ آس پاس کے ورکروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھے. کسی کو نہیں کہا کہ بھائی آپ لے کر آئیں، کوئی گاڑیاں پرووائڈ نہیں کی. ہر ورکر خود آیا، حلیم عادل شیخ کے لیے تمام ہمارے ایم پی ایس اور سارے موجود تھے. تو ایسی کوئی قیاس ارائیاں ہیں بھائی، ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف بالکل الحمدللہ جس قدم پہ مطلب نیا پاکستان بنا نکلی تھی نا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 74 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ غریبوں کے لیے شیلٹرز ہوم بنائے گئے. کبھی آج تک کسی پارٹی نے نہیں سوچا. مل رہے ہیں بالکل شیلٹرز ہومز. یہ جو شیلٹرز ہوم جو مطلب جیسے قیام گاہیں بنائی گئی ہیں جگہ جگہ، پناہ گاہیں، تو مطلب وہ 74 سالوں میں ایسا آج تک نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف نے سوچا، کر کے دکھایا. عزت سے ان کو روٹی مل رہی ہے، صاف ستھرے بسترے مل رہے ہیں، صابن مل رہے ہیں، سینیٹائزرز مل رہے ہیں، مطلب مسواک مل رہا ہے، ہر چیزوں دی جا رہی ہے ان کو. تو مطلب ایک ہم یہ مطلب کرتے چلے آ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو بتاؤں، انصاف ہیلتھ کارڈ کے پی کے میں ہر خاندان کا انصاف ہیلتھ کارڈ بنا کے 10 لاکھ روپے تک کی وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں. انصاف اسی طرح انصاف ہم نے میڈیسن کارڈ بنائے، غریبوں کو دیے جا رہے ہیں. 12,000 روپیہ ہر غریب کا جس کا اکاؤنٹ نہیں ہے، جس کا موبائل 1000 روپے سے زیادہ بیلنس استعمال نہیں کیا، اس کو 12,000 روپیہ ان کی دہلیز پہ مل رہا ہے. جس میں بہت سارے ہم نے ان کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ان کے تھے مطلب ڈیٹا تھا وہ لیا. اس میں بہت سارے ایسے نکلے کہ جو ان کے منسٹرز اور وہ سیکرٹریز اور ان کے گھر والے، ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا. انہوں نے تھوڑا شور کیا، لیکن مسئلہ کہ اب وہ غریبوں کو جو مل رہا ہے بغیر کسی سفارش کے، بغیر کٹوتی کے انگوٹھا لگاتے ہیں. لیکن نیازی صاحب سندھ میں تو آپ نہیں دے رہے ہیں یہ ہیلتھ کارڈ، اگر آپ کے پی کے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، 60 سال سے زیادہ جو عمر کا غریب ہے اس کو گزارا الاؤنس دیا جا رہا ہے. کوئی بھی 60 سال سے اوپر اس کو مطلب 2,000 روپیہ پر منتھ گزارا الاؤنس. آج تک کسی نے نہیں کیا، پاکستان تحریک انصاف نے. آپ کو لگ رہا ہے 2,000 روپے انف کافی ہے؟ دیکھیں ہم غریب ملک ہے نا، ہم غریب ملک ہیں، اتنے زیادہ دے نہیں سکتے، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ نہ ہونے یہ تمام جو لیٹ می کمپلیٹ، یہ تمام جو آپ بینیفٹ بتا رہے ہیں کیا سندھ کی عوام کو مل رہے ہیں؟ بالکل مل رہے ہیں. سندھ کی عوام تو اتنے دعائیں دے رہے ہیں عمران خان کو کہ پہلے کیا ہوتا تھا ان کے پیسے کٹا کے ملتے تھے، اب ان کو پیسے پورے مل رہے ہیں. 20 سال بعد، 20 سال ہو گئے. سرکولر ریلوے کا کیا حال تھا؟ شروع کی تو پاکستان تحریک انصاف نے شروع کی. آج 20 سال کے بعد سرکولر ریلوے جیسی تیسی چلی، آدھی چل رہی ہے، چلنا شروع ہو چکی ہے. اور انشاءاللہ تعالی جون تک دیکھیں گے پوری کراچی میں سرکولر ریلوے چل رہا ہے. ہیلتھ کارڈ بھی سندھ کے لوگوں کو دے رہے ہیں آپ؟ کے پی میں شروع دے چکے ہیں، پنجاب میں دینا شروع کر دیے، اس کے بعد سندھ میں دیں گے، چاروں صوبوں میں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی لوگ ہوں ان کو دیے جائے، ایسی بات نہیں ہے. ایک پیورلی مطلب جو مطلب ڈیزرو کرتے ہیں ان کو ہماری ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کے گھروں میں جا کے وزٹ کر رہے ہیں، چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، ان کے اکاؤنٹ کیے جا رہے ہیں. تو ان کو چاہے ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو. دوسری بات، میں پچھلے 7 سالوں میں 7 سال سے اسٹیل مل کے لوگ بیچارے تنخواہوں کے لیے رول رہے تھے، ان کو سیلریاں دی، پاکستان تحریک انصاف نے دی. آیا کہ ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن ان تمام لوگوں کو سیلریز کلیئر کی 7 سالوں کی. چلے میں اقبال صاحب کی طرف. اقبال صاحب، اتنے زیادہ کام پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، این آئی سی وی ڈی ٹھیک ہے، ایک بہت اچھا آپ کا اقدام تھا اور ایک اچھا علاج، مطلب ایک غریب کا حق ہے اور ریاست کی اہم ذمہ داری ہے. پورے پاکستان سے چلیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، پورے پاکستان لوگ آتے ہیں. لیکن آپ کبھی چھوٹے چھوٹے تحصیلوں میں گئے؟ اگر میں اور کہیں نہیں جاتا، آپ لانڈھی
جہاں پہ آپ کے بڑے دعوے چل رہے ہیں کہ جی سندھ حکومت نے وہاں پہ کوئی نمائندہ بھی نہیں جیتا لیکن ہم نے وہاں کی سڑکیں، تزئین و آرائش، فلائی اوور، اگر میں ہاسپٹل آپ کبھی اگر میرے ساتھ چلیں جو کہ میں حالات دیکھ کر ابھی ریسنٹلی، وہاں پہ تو ادویات کی ابھی بھی قلت ہے، وہاں تو ڈاکٹرز ابھی بھی نہیں آتے. یہ جو چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل تحصیلوں میں بنے ہوئے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل، ان کو کون کرے گا؟ دیکھیں میں پہلے اس پر آتا ہوں آپ کی بات پر بھی کہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں ساجد کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، اور میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جی کچھ سندھ میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بات ہو، چاہے ہیلتھ کے ریلیٹڈ. لیکن ہیلتھ کے حوالے سے میں نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا کہ ہیلتھ میں جتنا کام صوبہ سندھ نے کیا، میں دعویٰ کرتا ہوں پورے پاکستان میں کسی نے نہیں کیا. ہاسپٹلس کے کتنے قیام جو سندھ میں ہوئے ہیں، چاہے وہ حکومت سندھ نے کیے ہوں، چاہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہوئے، جو کام سندھ میں ہوئے پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہوئے. اب دیکھیں پھر میں کہوں گا کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں. حکومتیں جب انسان کسی گھر میں بھی رہتا ہے نا تو جب تک وہ رہتا ہے اس کی مینٹیننس جاری رہتی ہے، تو بالکل اسی طریقے سے ملک ہو، صوبہ ہو، اس کی مینٹیننس جاری رہتی ہے. لیکن میں نیازی صاحب کی بات کھا یہاں پر مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. نیازی صاحب نے کہا جی سندھ کے لوگ جو ہیں وہ دعائیں دے رہے ہیں، بالکل دے رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں. تھر میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو جہاں پر ان کے جی ڈی اے کے سینئر رہنما ارباب غلام رحیم جو ہے سابق وزیر اعلیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ادنا کارکن سے 40,000 کے مارجن سے ہار جاتے ہیں. تھرپارکر میں جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہو ایک بار پھر 45,000 کے مارجن سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ رہنما شکست کھا جاتے ہیں. پی ایس 88 کا الیکشن ہو، جس الیکشن میں جنرل الیکشن میں 4,000 ووٹوں سے ہارے تھے، وہاں یہ 4,000 ووٹ لے بھی نہ سکے. سانگڑ کا کوئی الیکشن ہو وہاں بھی 40-45,000 کی لیڈ سے ان کو شکست ہوتی ہے. تو سندھ کے عوام بشعور عوام ہے، اور یقینی طور پر ان کی بات درست ہے کہ سندھ کے عوام دعا دے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. ان کو دعا نہیں دے رہے کیونکہ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا اٹھا کے، خود انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا، بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام کا ڈیٹا اٹھا کے اس کو احساس پروگرام کے نام سے تقسیم کرنا شروع کیا. ان کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر بھی اچھی نہیں لگتی. کوئی بات نہیں، آپ کی حکومت ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کا اختیار ہے، لیکن شرم تو آنی چاہیے نا. اس ملک کے لیے، اس ملک کی 2 بار کی پرائم منسٹر، میں سمجھتا ہوں عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم، جس کی اس ملک کے لیے خدمات ہیں، اور ان کی خدمات سے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. اگر کوئی پروجیکٹ ان کے نام سے چل رہا تھا تو آپ کی حکومت کو تکلیف کیا ہوئی؟ آپ اس پہ اپنا کرل لگا کے احساس پروگرام کا نام اس کو آپ دے دیتے ہیں. شہید کے نام سے کیا تھا نا، موجود تو کوئی نہیں تھا شخص. پھر ابھی آپ نے کہا کہ جناب اسٹیل مل کے لوگوں کو 7 سال کی تنخواہ تحریک انصاف نے دی. میرے خیال ہے کہ خان صاحب نے گھر سے لا کے دی، حکومت نے دی نا، کوئی بات نہیں. آپ حکومت کا بنتا ہے آپ، لیکن ساتھ میں یہ جواب نہیں ہے کہ اسد عمر صاحب نے جہاں پر جو لیبر یونین نے جس اسٹیل مل میں فتح حاصل کی تھی وہ تحریک انصاف کی تھی، آج پوری لیبر یونین ان کی احتجاج پر موجود ہے ادھر اسٹیل مل کے اندر. آپ نے کھڑے ہو کے وہاں بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے ہم اسٹیل مل کو یوں رن کر دیں گے، یوں چلائیں گے. آپ نے گھر دینے کا وعدہ کیا تھا اپنے اسٹیل مل کے ملازمین کو، تو نوکریوں سے نکال کے پھر جب وہ نوکریوں سے نکلیں گے کہ جو اسٹیل ٹاؤن ہے گلشن حدید میں جو ان کے پاس رہائش ہے، پھر آپ اس سے نکالو گے، گھروں سے دربدر کرو گے. آپ نوکریاں دینا تو کجا، آپ ان کے گھروں سے بھی ان کو دربدر کرے گا. نہیں تو ان کا آلٹرنیٹ تو دے گی پی ٹی آئی حکومت. کیسے دے گی؟ کس طرح دے گی؟ آپ نے پہلے تو ان کا روزگار چھینا، آپ اسٹیل ملز کو بند کرنے جا رہے ہیں. اسد عمر نے کہا تھا میری یہ تقریر جو چلائیے گا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری یہ گفتگو چلائیے گا، ہم اسٹیل مل کو آسمان کی بلندیوں پر لے کر جائیں گے، ہم ایک بھی مزدور نہیں نکالیں گے. آخر ہوا کیا؟ کون سا وہ دماغ تھا پی ٹی آئی کا جو سڑ چکا ہے، اپنی بات سے ہی مکر گئے. دیکھیں بہت ساری باتیں، ہمیں باتوں میں تو بہت اچھا لگتا ہے میرے بھائی لکھ کے لائیں احساس پروگرام یہ وہ فلانا ڈھمکانا، کیونکہ ان کو پتا تھا اقبال خان بیٹھا ہے ان کے ساتھ، بڑی تیاری کر کر آئے نا. وہ صبح سے گھر میں انہوں نے سبق تیار کیا تھا، وہ سبق لکھ کے لائیں. میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. میں نے کہا تھا آف دا ریکارڈ کہ آواز آئے گی، پیچھے سے آواز اسی طرح آئے گی. نہیں اگر آپ غلط الزام لگائیں گے تو نہیں، پھر میں یہ الزام لگاتا رہے میں بھی بولوں بیچ میں. نہیں ہو گیا، میری بات ثابت ہو گئی، میری بات ثابت ہو گئی، ان کو کمپلیٹ کرنے دیں. آپ کی پوائنٹ میری بات ثابت ہو گئی، میں نے کوئی نہیں لگایا نا، میری بات ثابت ہو گئی. اور حقائق ان کو پتا ہے کہ ہمارا اینڈ ہونے والا ہے. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ اپنے ٹائم پہ جی کنٹینیو کریں. ہو گیا جی.
میں نے کہا تھا آف دا ریکارڈ آپ کو خیر ہو گئی نا, آپ گواہ رہیے گا, کیونکہ تحمل اور برداشت پی ٹی آئی کے کسی رہنما میں نہیں ہے. بدقسمتی سے جب ان کے پرائم منسٹر میں نہیں ہے, ان کے چیئرمین میں نہیں ہے, تو نیچے کیسے ہوگا؟ ان کو تو لوگ چاہیے بدتمیز علیمہ عادل شیخ جیسے, فیاض الحسن چوہان جیسے, فردوس عاشق اعوان جیسے, ان کو تو مراد صحیح جیسے بدتمیز لوگ ان کو سوٹ کرتے ہیں, اور ان کا یہی وتیرہ ہے کہ سیاست کا چہرہ انہوں نے مسخ کیا. دیکھیں انہوں نے کہا کہ ویڈیو کرپشن آئی وہاں کے پی کے اندر, ہم نے جی اپنے 20 لوگ نکال دیے. ان ویڈیو کرپشن آپ کو پتا ہے, آج سے 3 سال پہلے عمران خان تقریروں میں کہا کرتے تھے, مجھے پتا ہے میں نے آپ کو نوٹیں گنتے ہوئے دیکھا ہے, مجھے بتائیں ان میں جو شخص جس کے اوپر ایلیگیشن تھا اس کو آپ نے وزیر قانون بنا دیا, یا تو پھر آپ 3 سال پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا پھر آج جھوٹ بول رہے ہو کہ میں نے ویڈیو دیکھی نہیں. آپ کھڑے ہو کے کنٹینر پہ کہہ رہے ہو یار کہ میں نے آپ کو نوٹیں گنتے ہوئے دیکھا ہے, اسی لیے میں نے نکالا ہے آپ کو باہر. پیسے دینے والے بھی آپ کے لوگ, پیسے لینے والے بھی آپ کے لوگ, آپ کے اوپر ایلیگیشن ہے کسی اور کے اوپر نہیں ہے, اور آپ اس وقت حکومت میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ادارے, ساجد میری بات کمپلیٹ ہو, ادارے آپ کے کنٹرول میں ہیں. آپ کے لوگوں کو جن لوگوں نے پیسے دیے تھے ان کے نام ڈسکلوز کریں, ان کو گرفتار کریں, ان کو جیلوں میں ڈالیں. نیازی صاحب آپ سے 2 سوال ہیں. ایک تو آپ نے نام ڈسکلوز, آپ پہ اقبال صاحب نے کہا جی نام ڈسکلوز آپ کریں اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی پہ یقین رکھتے ہیں اور صاف شفاف کرپشن سے پاک پاکستان تحریک انصاف کا ہی موقف رہا ہے. اسٹیل مل کے ملازمین ٹھیک ہے, ایک بقول آپ کے جو رہنماؤں نے کہا کہ جی بیک لاگ تھا, لائبلٹیز تھیں, اب یہی حل تھا, تو ان کو اکوموڈیٹ کہاں کریں گے؟ آپ تو لوگوں کو گھر دیں گے, تو یہ جو اسٹاف ہے جو ہزاروں کی تعداد میں, ان کو کہاں پہ آپ اکوموڈیٹ کریں گے, کہاں ان کو رہائش ملے گی؟ کیونکہ مراتیں بھی ان سے چلی جائیں گی. اب مراتیں بالکل چلی جائیں گی کیونکہ یہ سیاسی بھرتیاں ہوئی تھی. تو آپ نوکریاں دینا حکومتوں کا کام ہے, حکومت کا کام ہے, لیکن مسئلہ ایک اداروں کو جو مطلب ایک اوور اسٹاف کی وجہ سے ان پہ اتنا بوجھ پڑ رہا ہے اور پڑ چکا تھا. جس طرح ہماری PIE تو وہ دیکھ لیں, ہمارے باقی اداروں کو دیکھ لیں, پاکستان ٹیلی ویژن کو دیکھ لیں, تو کہنے کا مسئلہ یہ کہ جب ظاہر سی بات ہے ان پہ ان کا انکم نہیں ہے اور اخراجات زیادہ ہوں تو کیا ہوگا؟ کب تک ہم تھے؟ تو وہ جو بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے ان لوگوں کو پھر کہاں آپ ایڈجسٹ کریں گے؟ دیکھیں ان کو گولڈن شیک ہینڈ کا آپ نے ایک وہ دیا ہے, ہر کسی کو ان کی مطلب جو ٹینیور کے حساب سے, سینیورٹی کے حساب سے ان کو بالکل پیسے دیے جا رہے ہیں کہ آپ لیں اور اپنا کاروبار کریں. ہم تو گورنمنٹ اور کلیئر کہہ دیا کہ مزید, اچھا 7 سال کی ان کی سیلریز کلیئر کرنے کے بعد, ان کی 7 سال کی سیلریز کلیئر کی, اب جا کے آگے فردر کہا کہ بھائی اب پاکستان کے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ آپ لوگوں کو مزید برداشت کر سکیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں جو پچھلے دور میں 5 سال پیپلز پارٹی کے, 5 سال نون لیگ کے, جس طرح ملک کو انہوں نے ان کا بیڑا غرق کیا, تو ہمیں تو 2.5 سال ہوئے ہیں. 2.5 سال میں ہم اپنی سمت پہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں, ان کی پریشانیاں شروع ہو گئی. یہ کہہ رہے ہیں جی کیا سرائیاں ہمارے پہ الزامات لگ رہے ہیں. کس چیز کے الزامات لگ رہے ہیں بھائی؟ ہم بالکل مطمئن ہیں. الیکشن کی بات بھائی کر رہے ہیں کہ جی سندھ سے ہار گئے. سندھ کا الیکشن, پنجاب کا الیکشن, کے بھی کا الیکشن بہت فرق ہے. سندھ میں تو انہوں نے بدماشی مچائی ہوئی ہوتی ہے, ان کے وڈیرے, وہ بیچارہ ہاری, ان کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا. پھر بھی اس کے باوجود بھی ہمارا عام ایک ورکر 50,000 ان کے وڈیرے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, جو آنکھیں نہیں اٹھا سکتے, اور 50,000 ووٹ لے جاتے ہیں. پنجاب میں, ہماری پنجاب میں اور کے پی کے میں جہاں بھی ہم الیکشن, اگر ہمارا ووٹ بینک بڑھا, اگر ہم ایک سیٹ ہارے ہیں تو لیکن ہمارا ووٹ بینک وہاں بڑھ گیا. لیکن سندھ میں آپ کا ووٹ بینک گھٹا ہے. سندھ میں کہہ تو رہا ہوں, سندھ میں بدماشی والا الیکشن ہے. ایک ان کو منہ دینے والا ہمارا اپوزیشن لیڈر علیم عادل شیخ, چلے بہت اچھا, 88 پہنچا. میں اس پہ علیم عادل شیخ صاحب پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں.